الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سورہ بقرہ کی جو کہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل we will read آیت نمبر 15 with translation and تفسیر۔ آج ہم آیت نمبر 15 کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 یہ ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ کنز الایمان میں ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی شرکسی میں بھٹکے رہیں۔ اب ہم ایک بار اور آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے کنز العرفان سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی شرکسی میں بھٹکے رہیں۔ صراط الجنان میں تفسیر کچھ اس طرح کی گئی ہے، اللہ یستہزئ بہم، اس کا معنی ہوتے ہیں اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور حق اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی اچھی بات تفسیر میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب ہم اسے کچھ سمجھ لیتے ہیں ایز سمری، کہ اس آیت سے ہمیں ایک میسج یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے اوپر کسی طرح کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، دنیاوی کوئی مشکلات نہیں آ رہی ہیں، اور اگر ظالم خوشحال نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آج اسرائیل اور فلسطین کے معاملات جو چل رہے ہیں، ظالم خوشحال نظر آ رہا ہے، مظلوم پریشان نظر آ رہا ہے، مظلوم اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بھی ہے، مظلوم نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، مظلوم زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، مظلوم حج بھی کر رہا ہے، پھر بھی ایک مصیبت، ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور ظالم خوش نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بدگمانی نہیں لانا چاہیے، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے سے واقف ہے، ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے، ہمیشہ سے رکھ رہا ہے اور ہمیشہ رکھے گا۔ کوئی بھی ایک ذرہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے، ہر ذرے ذرے کا علم رکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے اوپر کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سب معلوم ہے۔ لیکن ہم بندے ہیں، بندے کا حق کیا ہے کہ اپنے رب سے التجا کرے کہ اللہ جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اس کو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل دور فرما دے۔ اور اگر ہم
کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، مالی ہو، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ظلم کرنے سے بچا، ہمیں ظلم کرنے سے بچا۔ نہیں تو وہ آخرت کا دن ہوگا جب کہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت معاملات کیا ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس وقت کے کیا معاملات ہیں۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر ایک بغیر سینگ والی گائے بکری کو سینگ والی گائے بکری نے مارا تو حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ کرا دے گا، اس کا بھی فیصلہ کرا دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں ڈرنا ہے، کوشش کرنا ہے اپنی جان کے حساب سے، اپنی جان کے حساب سے ہمیں کوشش میں لگنا ہے، حقوق العباد کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، لوگوں سے محبت کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہے، علماء کرام کی ہمیں عزت کرنا ہے، عالم دین کی ہمیں عزت کرنا ہے، اور تمام فرائض کی ادائیگی کرنا ہے، بالخصوص نماز جو کہ روزانہ 5 وقتہ ہے، اس کی بھی ہمیں ادائیگی کی کوشش کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ فرائض کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، زندگی بہت محدود ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو خبر نہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اچھے اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی پڑھا گیا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، یا اللہ عز و جل اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ اور تمام علوم نافع عطا فرما جو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی و کامیابی، کامرانی کی طرف لے کر جائیں۔ اے اللہ، ہمیں دین کے علم کے ساتھ میں دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نیک بندوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اکرام، علماء اکرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مسئلے مسائل کو ان کے سامنے رکھ کر میرے مولا وہ جو حل بتائے وہ حل کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ مسلمانوں کو نیک بنا دے، مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ اے اللہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، یا اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر میرے مولا رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ، فرشتوں کی جماعت سے ان کی مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کی جماعت سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے میرے مولا جو ظالم ہے، جو ظالم لشکر ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، درگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور سارے مسلمانوں میں آپسی محبت پیدا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔